اگلا سوال ماہا ملک صاحبہ نے کیا، ان کا کچھ تفصیلی سوال ہے۔ میں ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہوں، آخر ہم انسان ہیں، اور اوپر سے بدقسمتی سے ہمارا سسٹم بھی ایسا ہے کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جیسے کبھی کبھار لیٹ ہو جانا، یا خاص طور پر چھٹی کے معاملے میں کہ ہم چھٹی مانگیں یا تو ملتی نہیں، یا پھر اتنا لمبا اور ذلیل کر دینے والا پروسیس کہ بندہ تنگ آ جائے، اور اکثر کچھ دے دلائے بغیر کوئی جائز کام یا جائز چھٹی کا بھی کبھی کچھ نہ کریں۔ ویسے تو میں دے دلانے سے بچنے کی جہاں تک ہو سکے کوشش کرتی ہوں۔ ابھی پچھلے سال مجھے کچھ عرصے کی چھٹی چاہیے تھی، کچھ تو مل گئی، وہ بھی مشکل سے، اور باقی مجبوراً ایسے کرنی پڑی۔ جو چھٹی ملی اس کی بھی منظوری سال سے اوپر ہو گیا تب جا کے ہوئی۔ ایسی چیزوں سے پھر انسان تنگ آتا ہے۔ میں اپنی کچھ تنخواہیں اس نیت سے ادارے میں جمع کروانا چاہتی ہوں کہ کبھی مجھ سے کوئی بھول یا اونچ نیچ کام کے دوران ہو جاتی ہو تو اس کا مداوع ہو جائے اور دنیا آخرت میں میری پکڑ نہ ہو۔ ان سب باتوں کو لے کر میرے کچھ سوال ہیں، ان کا جواب اسلام کی روح سے دے دیں۔ نمبر 1، کیا میں اندازاً وہ رقم ادارے میں جمع کروا دوں؟ نمبر 2، کیا میں وہ رقم ادارے میں دینے کے بجائے اس رقم سے اپنا قرض اتار سکتی ہوں؟ نمبر 3، یا میں وہ رقم ادارے کو دینے کے بجائے صدقہ کر سکتی ہوں؟ نمبر 4، صدقہ مسجد کی تعمیر یا ضرورت مند بہن بھائیوں کو دیا جا سکتا ہے؟ یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ادارے میں رقم جمع کروانے کے حوالے سے کبھی دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کیا یہ رقم واقعی ادارے کے ہی کام آئے گی یا کرپشن کا شکار ہو جائے گی؟ اس وجہ سے شش و پنج کا شکار ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ کبھی کبھار دیر سے آنے کی صورت میں تنخواہ کاٹنے کا رواج نہیں ہے۔ میں صرف اپنے دل کی تسلی اور حرام سے بچنے کے لیے ایسا سوچ رہی ہوں۔ جی محترمہ کی فکر مندی قابل ستائش ہے۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ جتنی تاخیر عام طور پر کسی ادارے میں اگر طے شدہ ہے، جیسے بعض مدارس میں، ہمارے جامعہ الرشید میں 5 منٹ کی تاخیر استاذ کو معاف ہوتی ہے۔ اگر وہ گھنٹے میں 5 منٹ کی تاخیر سے جائے تو کٹوتی نہیں ہوتی۔ 5 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر ہوگا تو پورے 6 منٹ کی تاخیر شمار ہوگی اور اس کی کٹوتی ہوگی۔ تو اگر ایسا کوئی ضابطہ بنا ہوا ہے کسی ادارے میں تو پھر اس ضابطے کے مطابق مسئلہ ہوگا کہ جتنی تاخیر معاف ہے وہ معاف ہے، جو معاف کی مقدار کے بعد پھر وہ ناجائز ہوگی اور اتنی اجرت بھی ناجائز ہوگی۔ اور اگر کوئی ضابطہ بنا ہوا نہیں ہے تو پھر جو گویا جن اداروں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیانتداری سے کام کرتے ہیں، ان اداروں کے عرف کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ بھی 5 منٹ کی 7 منٹ کی یا اس کے قریب تاخیر کو معاف سمجھتے ہیں اور اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، کوئی کٹوتی نہیں ہوتی، تو اتنی تاخیر اگر کبھی کبھار ہو جائے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی رقم واجب الادا نہیں ہے۔ اور اگر اس عرف سے زیادہ تاخیر کی ہے یا ضابطہ بنا ہوا ہے اور ضابطے سے ہٹ کر اس سے زیادہ تاخیر کی ہے تو پھر جتنی تاخیر کی ہے اتنے وقت کی اجرت ناجائز ہوگی اور وہ ادارے کو واپس کرنا ہی لازم ہوتا ہے۔ مساکین پر صدقہ کرنا جب ہوتا ہے کہ جب مالک معلوم نہ ہو، تو یہاں تو چونکہ مالک معلوم ہے، ایک ادارہ ہے، متعین ہے، اسی کو لوٹانا لازم ہے۔ اور اس کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے یہ اطمینان ہو کہ وہ لوگ کوئی اپنی جیب میں نہیں بھریں گے بلکہ واقعتاً وہ ادارے کے کاموں میں استعمال ہوگی، اور سرکاری ادارہ تو سرکار تک پہنچے گی، وہ غبن نہیں ہوگی۔ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے اور کوشش کی جائے تو ایسا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے علماء نے بعض نے یہ فرمایا کہ اگر یہ اطمینان نہ ہو کہ سرکاری ادارہ اگر ہو اور اطمینان نہ ہو کہ ہم جو رقم واپس کریں گے تو وہ سرکار کے خزانے میں جائے گی یا لوگوں کی جیبوں میں جائے گی، تو پھر جیسے پاکستان ریلوے کے ٹکٹ ہیں وہ خرید کر ضائع کر دیے جائیں تو رقم یقینی طور سے سرکار کے خزانے میں پہنچ جائے گی۔ اپنے قرض میں ادا کرنا ایسی رقم کو جو لازم ہو تو جائز نہیں ہے۔ باقی وہم بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے تاخیر نہیں کی یا بہت معمولی تاخیر جو عرفاً عام طور پر معافی ہوتی ہے اتنی تاخیر کیا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاطاً آپ کچھ رقم ادارے کے لیے جمع کروا دیں، اور اگر سرکاری ادارہ ہے تو کسی بھی ذریعے سے سرکار کے خزانے میں پہنچا دیں تو آپ بری ہیں۔
www.darsequran.com